ایک منٹ ٹھہرنا عثمان، یہ ہمارے حاکم، ہمارے بادشاہ، ٹھیک ہے صاحب، میں ایز رپورٹر میں گیا جی، میں نے کہا جی حکم حاکم میں نے تو آنا ہے، مثلا آپ نے جیسے کوریج کرنی ہے، اگر آپ کوریج نہیں کرو گے تو ہم لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ میاں تم اڈیالہ کیوں نہیں گئے ہوئے تھے. تو بہرحال آپ اگر خاموش ہی رہو، لیکن راوی یا حاکم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر دیوار کے اس پار سے بانی تحریک انصاف ڈیسک پر چڑھ کر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں تو کیا اس کو بھی رپورٹ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ آپ جی پوچھ لینا احتیاط بانی کرنا. پی ٹی آئی ہاں جی عثمان بتائیے پلیز. بانی پی ٹی آئی اگر خود سے کچھ صحافیوں کو بتانا چاہتے ہیں تو اس پر پابندی نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ صحافی دوستوں سے خود چھپاتے ہیں یا وہ نہیں چاہتے کہ یہ رپورٹ ہوں، اور جب ہم ان سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو بہت سی نئی چیزیں جو وہ سامنے آتی ہیں. جیسے دو سماعتیں قبل ہم نے بشرا بی بی سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے ایک بیان دیا کہ آپ کے شہد کے اندر زہر ملایا گیا، لیکن دوسری سماعت میں جب ہم نے سوال کیا تو وہ شہد جو جس کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ زہر شہد کے اندر ملایا گیا، دوسری سماعت پر انہوں نے شہد کی جگہ کھانے کا ذکر کیا. لیکن اب یہ جو ایس او پی بنائی گئی ہیں اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ ان چیزوں کو لمیٹڈ کیا جا رہا ہے. اچھا اور اگر کوئی بھی عثمان بھائی، میں پلیز آگے بڑھنے سے پہلے، آپ نے کہا وہاں آویزہ ہیں وہ رولز اور ایس او پیز جو آویزہ ہیں، کچھ یاد ہے آپ کو کہ آویزہ میں تحریر کیا ہے اور ایس او پیز کیا ہیں؟ اگر آپ ہمیں 1 2 3 کر کے بتا سکیں جو آپ کو یاد ہو. جی، جو وہاں پر تحریر کی گئی ہیں جو چیزیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی یہ ہے کہ کوئی بھی صحافی بانی پی ٹی آئی سے کمرہ عدالت کے اندر سوال نہیں کرے گا. یہ پہلی لائن تھی جو آج میں نے خود وہاں پر پڑھی. دوسری لائن یہ تھی کہ کوئی بھی شخص بانی پی ٹی آئی کے وکلا سے کمرہ عدالت کے اندر جو ہے وہ سوال نہیں کرے گا، اور نہ ہی کچھ چیز ان سے جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے جتنی سماعتیں تھیں، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ کافی دور بٹھایا جاتا تھا، اور جب کوئی درخواست جو ہے وہ فائل کی جاتی تھی یا جج صاحب کے پاس جو ہے وہ جمع کروائی جاتی تھی تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون سی درخواست ہے جو جمع کروائی جا رہی ہے. تو ہم بانی پی ٹی آئی کے وکلا کو مخاطب کر کے ان سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ یہ کون سی درخواست ہے جو آپ نے یہاں جمع کروائی ہے. اس حوالے سے دوسری جو آج تحریر تھی وہ یہ تھی کہ ان کے وکلا سے بھی بات کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. تیسری جو لائن تھی وہ یہ تھی کہ اگر کسی شخص نے کمرہ عدالت کے اندر بانی پی ٹی آئی سے سوال کیا تو اس کے جیل داخلے پر پابندی عائد کر دی جائے گی. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جن صحافیوں نے بانی پی ٹی آئی سے سوال کیا تو جیل کا عملہ جو ہے وہ ہمیں بازو سے پکڑ کر روکتا رہا کہ آپ سوال نہیں کر سکتے، یا باہر نکال دیا جاتا تھا. لیکن اب یہ ہوگا کہ جو بھی سوال کرے گا، ان کی جو اپنی تحریر ہے، جو ایس او پی بنائی گئی ہے، اس کے مطابق اس کا جیل میں آنے کے حوالے سے جو فہرست تیار کی جاتی ہے اس فہرست سے اس کا نام جو ہے وہ نکال دیا جائے گا. اچھا، یہ جو ایس او پیز ہیں اس پہ کچھ لکھا ہے کہ یہ فلاں سیکشن، فلاں رول یا جیل مینول کے تحت؟ او بھائی جو بادشاہ کی مرضی. اچھا آپ صرف یہ بتائیے، چھوڑو نا جو بھی جنگل کا قانون تو نہیں ہے نا سر؟ وہ تو انہوں نے نہیں، وہی تو انہوں نے بانی نے انہوں نے یہی الزام لگایا نا، جنگل کا قانون ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا مشاہدہ، کیونکہ آپ مستقل اڈیالہ جاتے ہیں، آج آپ کو بانی تحریک انصاف بہت زیادہ غصے میں نظر آئے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ ہم تو پچھلے 5 ماہ سے مسلسل اڈیالہ جیل کی جو سماعتیں ہیں وہ کور کرتے ہوئے آ رہے ہیں. چاہے کوئی بھی کیسز ہوں، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے عدت کا کیس ہو، یا 190 ملین پاؤنڈ کیس ہو، سائفر کا کیس ہو، تو شخانہ کا کیس، ساری سماعتیں ہم نے کور کی. تو he had been cool ہم about نے it دیکھا so far کہ آج کی سماعت میں جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ کافی زیادہ غصے میں اس وجہ سے نظر آئے کیونکہ ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کی طبیعت کے حوالے سے گزشتہ سماعت پر بھی ایک درخواست جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے خود لکھ کر جو ہے وہ فاضل جج جو ہے احتساب عدالت کے